بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، پھر ان کے ذریعے شرح صدر عطا کیا، عقلوں کو روشن کیا، اور ان کے ذریعے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھولا۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت ان پر، ان کے آل و اصحاب پر خوب رحمت اور خوب سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، بے شک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے مضبوط کڑا کلمہ تقویٰ ہے، اور سب سے بہتر ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور سب سے عمدہ بیان اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے کام دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو ان چیزوں میں جن کا اس نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے باز آ جاؤ جن سے اس نے منع کیا اور روکا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کرو، اور وہ تمہارے لیے تمہارے کام درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ لوگو، بے شک انسان اپنے رب اور مولا کا محتاج اور ضرورت مند ہے۔ وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا، اسے درست کیا، اس میں روح پھونکی اور اسے زندہ کیا، اسے رزق دیا، اس پر نوازش کی اور اسے غنی بنایا، اسے کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس کی ستر پوشی کی اور اسے کپڑا پہنایا، اسے شفا دی اور عافیت بخشی۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جب سمندر میں تمہیں تکلیف آ پہنچتی ہے تو جنہیں تم پکارتے ہو وہ گم ہو جاتے ہیں سوائے اللہ کے۔ اور فرمایا، اور زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اللہ کے بندو، دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرنے اور پریشان حال لوگوں کی حاجت پوری کرنے کی طاقت رب العالمین کے سوا کسی میں نہیں۔ وہی ہے جو ہر سائل کی دعا قبول کرتا ہے اور ہر امید لگانے والے کو عطا کرتا ہے۔ اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ لوگوں کی طلب کا کوئی شمار نہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی حد ہے، اور صرف اللہ ہی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے مگر جسے میں کھانا کھلا دوں، سو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر شخص ننگا ہے مگر جسے میں کپڑا پہنا دوں، پس تم مجھ سے کپڑا مانگو، میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن خطائیں کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، سو تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور نہ ہی تم مجھے نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تم اول سے آخر تک اور انس سے جن تک سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اے میرے بندو، اگر تم اول سے آخر تک اور انس سے جن تک سب مل کر تم میں سے سب سے فاجر آدمی کے دل کے مطابق ہو جائے تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میرے بندو، اگر تم اول سے آخر تک اور انس سے جن تک سب مل کر
ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو اس سے میرے پاس جو کچھ ہے اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو دینے سے ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے شمار کر رکھا ہے، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جسے بھلائی ملے وہ اللہ کی تعریف کرے، اور جس سے بھلائی کے سوا ملے تو وہ اپنے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ لوگو، دعا ہی عبادت ہے، اور یہ قربتوں میں سب سے بڑی قربت اور طاعتوں میں سب سے عظیم طاعت ہے۔ اس کی شان بلند ہے اور نفع وسیع ہے۔ یہ نعمتوں کے حصول کا سب سے نفع بخش ذریعہ اور بلاؤں کو دور کرنے کا سب سے ٹھوس وسیلہ ہے۔ دعا حاجات و مقاصد کے حصول، درجات کی بلندی اور ہر بھلائی کو پانے اور ہر ناپسندیدہ چیز اور برائی کو دور کرنے کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ دعا مصیبت کے وقت مومن کا مونس ہے اور مشکلات کی شدت میں اس کی تسلی کا سامان ہے۔ دعا سے مظلوم کو مدد ملتی ہے کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ دعا سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور بلا اور عذاب ٹل جاتے ہیں، اور دعا ہی ہے جو تقدیر کو ٹال دیتی ہے۔ سنو، دعا کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ اللہ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں۔ ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ اور اخلاص و یکسوئی کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ اللہ کا فرمان ہے، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارو۔ یہ محرومی اور نقصان ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنی حاجت مانگنے سے بے رغبت ہو، حالانکہ اللہ نے اسے مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ نہایت کریم، رحیم، غنی، قادر اور عظیم ہے۔ اس کے دروازے بند نہیں ہوتے اور اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ اور فرمایا، کیا تم نے دیکھا آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے اب تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اس سخاوت سے جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے، اور اس میں موجود آیات اور ذکر حکیم سے مجھے اور آپ سب کو نفع پہنچائے۔ میں وہ بات کہتا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے احسان پر، اور اس کا شکر ہے اس کی توفیق اور اس کے انعام پر۔ میں اس کی شان کی عظمت بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو اس کی رضا کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر خوب رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری کر کے ان پر احسان کیا، انہیں دعا کا حکم دیا اور ان سے قبولیت کا وعدہ کیا، اور اللہ نے جسے چاہا اسے دعا کی توفیق دی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور فرمایا، اور جب بندے میرے بارے میں تم سے پوچھے تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ راہ راست پائیں۔
उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूए ज़मीन पर जो भी मुसलमान अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह उसे वह अता करता है या उसके बदले उससे कोई बुराई टाल देता है जब तक कि वह किसी गुनाह या क़त्अ रहमी की दुआ ना करे। इस पर एक आदमी ने कहा, फिर हम बहुत ज़्यादा दुआ करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह बहुत ज़्यादा देगा। लोगों, अफजल औक़ात को तलाश करो क्योंकि वह कबूलियत के लिए ज़्यादा मुनासिब और मांगने के लिए ज़्यादा बेहतर हैं। और बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है, लिहाजा सजदे में ज़्यादा दुआएं करो। जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है कि जो मुसलमान इसमें अल्लाह से कोई भलाई मांगे तो वह उसे ज़रूर अता करता है। रात के तिहाई हिस्से में अल्लाह आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और फरमाता है, कोई दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई मांगने वाला है कि मैं उसे अता करूं। और अज़ान व इक़ामत के दरमियान की दुआ भी रद्द नहीं होती और शब क़द्र कबूलियत के लिए सबसे ज़्यादा लायक है। मकबूल दुआओं में से है रोज़ेदार की दुआ, मुसाफिर की दुआ, मज़लूम की दुआ, वालिदैन की दुआ, मजबूर की दुआ, नेक आदमी की दुआ और मुसलमान की अपने भाई के लिए उसकी पीठ पीछे की गई दुआ। अल्लाह के बंदो, दुआ इबादत है, लिहाजा दुआ में पूरे इखलास के साथ सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ रुजू करो। उसे खुशहाली में याद रखो, वह मुसीबत और तंगी में तुम्हारे साथ होगा। आसूदगी की हालत में उसके साथ रहो, वह तंगी की हालत में तुम्हारे साथ होगा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, वो कहते हैं, मैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लड़के, बेशक मैं तुम्हें चंद अहम बातें बतला रहा हूँ। तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, वह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। तुम अल्लाह के हुकूक का ख्याल रखो, उसे तुम अपने सामने पाओगे। जब तुम कोई चीज़ मांगो तो सिर्फ़ अल्लाह से मांगो, जब तुम मदद चाहो तो सिर्फ़ अल्लाह से मदद चाहो। और ये बात जान लो कि अगर सारी उम्मत भी जमा होकर तुम्हें कुछ नफ़ा पहुँचाना चाहे तो वह तुम्हें उससे ज़्यादा कुछ भी नफ़ा नहीं पहुँचा सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। और अगर वो तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचाने के लिए जमा हो जाए तो उससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। कलम उठा लिए गए और तकदीर के सहीफ़े खुश्क हो गए। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि मुसीबतों और मुश्किलात के वक्त अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाए तो वह खुशहाली में कसरत से दुआएं करे। अल्लाह के बंदो, दुआ की कबूलियत के असबाब में से है सच्ची नीयत से अल्लाह की पनाह में आना, गिड़गिड़ाना, खुशू व खुजू और आजिज़ी अख्तियार करना और दुआ में हद से तजावुज़ न करना, यानी ना अपने ऊपर बद्दुआ करे, ना अपनी औलाद पर, ना अपने माल पर। और तुम में से कोई जुल्म या गुनाह की दुआ ना मांगे और ना क़त्अ रहमी की दुआ करे। और जब कोई दुआ करे तो अपनी आवाज़ पस्त रखे और अज़्म व यकीन के साथ दुआ मांगे। मुसलमान पर लाजिम है कि वह दुआ करने में खूब मेहनत करे और यकीन रखे कि अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है, सुनता है और कबूलियत से नवाजता है, क्योंकि उसने इस चीज़ का वादा किया है और वो वादा खिलाफ़ी नहीं करता। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह से दुआ मांगो और इस यकीन के साथ मांगो कि तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और जान लो कि अल्लाह ताला गफलत और लहो लईब में मुब्तला दिल से दुआ कबूल नहीं करता। फिर दुरूद व सलाम भेजो उस पर जिस पर अल्लाह ने तुम्हें दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया है। अल्लाह का इरशाद है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजते रहो। ऐ अल्लाह, रहमत, सलामती और बरकत नाजिल फरमा अपने बंदे और रसूल मोहम्मद पर और उनके आले व सहाब पर। और ऐ अल्लाह, तू राज़ी हो जा उनके खुलफ़ाए राशिदीन से और उन लोगों से जिन्होंने ता क़यामत अच्छी तरह उनकी पैरवी की। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा अता फरमा और अपने मुवहिद बंदों की नुसरत फरमा। ऐ अल्लाह, इस मुल्क को और मुसलमानों के तमाम ममालिक को अमन व इत्मीनान वाला बना। ऐ अल्लाह,
مسلمانوں کے حالات درست فرما دے۔ اے اللہ ان کے درمیان باہمی تعلقات درست فرما، انہیں حق پر متحد کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان اور استحکام کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ، اسے ہر برائی اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رکھ، اسے سلامتی، خوشحالی اور اطمینان کا ملک بنا، اسے فتنوں اور جنگوں کے شر سے بچا، اس کے خلاف سازش کرنے والوں اور چال بازوں کی چالوں کو ناکام بنا۔ اے اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ان پر موجود ہمارے فوجیوں کو توفیق دے، ان کے نشانے درست کر، ان کے قدم جما دے، انہیں مضبوط ڈھال بنا اور ان کے دشمنوں پر انہیں فتح عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے ممالک کو ہر برائی سے محفوظ رکھ اور ان پر امن و سلامتی اور استحکام کی نعمت قائم رکھ۔ اے اللہ ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہان اور حاکموں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو اپنی توفیق سے نواز اور اپنی تائید سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ اے رب العالمین اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جس سے تو راضی ہو۔ اے دعا سننے والے، اے اللہ ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہم پر رحم فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی پاکیزہ آل پر اور ان کے نیک صحابہ پر، اور ہمیں ان کے ساتھ